السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات 145 اور 155 نمبر تک اس کا مضمون میرے سامنے آیا تو بہت ہی دل کو اچھا لگا، اور میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں تک بھی یہ پہنچاؤں تاکہ دل مضبوط رہے کہ آج ہم جو کفر و شرک کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی بات نہیں۔ اس سے پہلے ہر دور کے اندر مومنوں نے ایمان خالص کی جب بھی دعوت اٹھائی ہے تو یہ جنگ برپا ہو گئی ہے کفر و شرک کے خلاف، اور ایمانداروں نے ہمیشہ ثابت قدمی دکھائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے۔ اور پھر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں خاص کر جماعت کے اندر یہ جو شرک آ گیا تو حیرانگی ہوتی ہے کہ طاغوت کا کفر کرنے والی جماعت، توحید کی دعوت دینے والی جماعت اور شرک کی نشاندہی کرنے والی جماعت کے اندر یہ کفر و شرک کیسے آیا، اور اتنے زیادہ با اخلاق سمجھے جانے والے اور بڑے یعنی مضبوط سمجھے جانے والے ان کے اندر یہ بات کیسے آئی، یعنی امیر جماعت محمد حنیف کے اندر یہ چیز شرک کیسے آ گیا۔ تو ان آیات کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی مسئلہ کیا ہے۔ یہ پہلے آیات سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مدد یہ ہے وہی اصل مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کی بات نہ ماننا۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں الٹے پاؤں پھیرا دیں اور پھر تمہیں مرتد کر دیں۔ ظاہری بات جب الٹا پاؤں بندہ پھرتا ہے، ایمان سے پھرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ایمان کا وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سارا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بعد یقیناً وہ بربادی کو دعوت دیتا ہے، اور اس کے عقیدے کے اندر جب خرابی آ جاتی ہے تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ مومنو کافروں کی بات نہ ماننا، وہ تمہیں الٹے پیر پھیرا دیں گے اور پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے۔ تو اصل میں یہی معاملہ ہوا ہے، انہوں نے ایمان خالص کی جگہ ان کافروں کی تفسیروں کو ترجیح دی ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر کو انہوں نے اپنایا ہے، سعودیوں کو، حنبلیوں کو، جو انہوں نے لکھ دیا کہ پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز ہوتا تھا، اس طرح کے نظریات انہوں نے بنائے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں ان کی خوش آمدانہ انداز سے کہ بس یہ معاملہ تمہارا بھی ٹھیک ہے، اور پھر ڈاکٹر اسرار کی بات مانی اور مودودی کے فلسفے کو پہلے انہوں نے اپنایا۔ وہ دروازہ کھولا تھا مودودی نے سجدہ تعظیمی کا، اور یہ اس کے اندر سارے داخل ہو گئے، محمد حنیف اور یہ سارے لوگ۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے مومن مفسر مجاہد عالم دین کی بات ماننے کی بجائے، یعنی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس دعوت کا یہاں سے آغاز کیا ہے قسم کا، اور مومنوں کو اکٹھا کیا قرآن و حدیث کے اوپر، اور یہ سارے مانتے ہیں، جتنے بھی یہ فرقے بن گئے ان کے اندر گروپ بن گئے ہیں، سب سے اگر پوچھ لو بھائی یہ دعوت کس نے شروع کی تھی تو سارے کہیں گے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو، لیکن ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ ان کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے یعنی کافروں اور مشرکوں کی تفسیروں کو ترجیح دی ہے، اس وجہ سے یہ ان کے اندر بربادی آئی ہے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اندازہ لگائیے۔ یہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا دعوت القرآن میں، گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی دعوت کا نچوڑ گویا یہ ہے کہ نیک لوگوں کو سجدے کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں، پھر قوم نوح کا کیا قصور تھا؟ وہ صالحین کی بندگی کرتے تھے، صالحین کو۔ قوم نوح کے جو ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر 5 نیک آدمی تھے جن کی قبروں کے اوپر وہ قوم وابستہ ہو گئی تھی، ان کو پوجتے پکارتے تھے۔ ان کا یہی فلسفہ تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے سامنے جھکنا، نیک لوگوں کے سامنے سجدے کرنا، یہ کیسے شرک ہو، یہ تو اللہ والے ہیں۔
لیکن نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، 950 سال اور 50 یعنی 9 صدیاں اور 50 سال اوپر غور کرو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایمان کی آزمائش کی ان لوگوں کی بھی، مومنوں کی بھی، اور کافروں مشرکوں کے لیے وہ چیز فتنہ بن گئی۔ تو بتائیے اگر یہ مان لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے تو پھر تو یہ سارے جتنے شرک کرنے والے، نیک لوگوں کو پکارنے والے، ان کے سجدے کرنے والے، رکوع، وہ تو یہی فلسفہ رکھتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں اور ان کے سامنے سجدہ یہ گویا اللہ ہی کو سجدہ ہے، ان کی بندگی اللہ ہی کو بندگی ہے۔ یہی فلسفہ اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی فلسفہ محمود الحسن کا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو پکارنا یہ بس اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا بندہ اپنے آپ کو کہنا، یہ اللہ ہی کا بندہ کہنا اور اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ سب نے اسی طریقے سے ٹھوکر کھائی ہے جب انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے اکابرین کی باتوں کو مانا ہے، اپنے بڑوں کی باتوں کو، کافروں اور مشرکوں کی باتوں کو مانا ہے، تب انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ دیکھیے جب تک مومن بندے کی بات کو مان رہے تھے ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، مومنوں کی تفسیر کو مان رہے تھے جب تک، لیکن جب انہوں نے کافروں کی تفسیر کو ماننا شروع کر دیا، کافروں کی باتوں، مشرکوں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے ان کو الٹے پاؤں پھیر کے مرتد کر دیا۔ یہ مسئلہ ہوا، بس سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے، اس خوفناک انجام سے جو دنیا میں ذلت اور آخرت میں زبردست قسم کی تباہی ان کے حصے میں آنے والی، اگر انہوں نے شرک سے توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ اس سے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔